حج ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر سال حج پالیسی اناؤنس ہوتی ہے، حج کوٹا ہوتا ہے، سرکاری حج کوٹا بھی ہوتا ہے اور غیر سرکاری حج کوٹا، پرائیویٹ حج کوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سب انڈر ون روف گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر سے تمام لوگ جاتے ہیں۔ پرائیویٹ کے پیکیجز جو ہوتے ہیں بہت ہائی ہوتے ہیں، اب تو گورنمنٹ کے بھی بہت ہائی ہوتے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حج کریں۔ تو اس بار جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی سربراہی میں جو وزارت مذہبی امور ہے، انہوں نے جو حج پالیسی بنائی ہے وہ اگلے 4 سال کے لیے بنائی ہے، یعنی کہ 2030 تک یہی حج پالیسی چلے گی، جس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، لیکن اب جو بھی یہ پالیسی بنائی گئی ہے جس کا باقاعدہ اعلان جو ہے سردار یوسف، جو وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف، انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حج پالیسی پیش کر دی ہے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ 4 سال کے لیے ہوگی۔ تو جو لوگ بھی حج کی خواہش مند ہیں، حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، آج 1 سال نہیں، اگلے سال نہیں، اس سے اگلے سال، تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پوری حج پالیسی ہے اس کو بڑا واضح کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ ہر بار مختلف رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، ڈیجیٹلائز ہر چیز کو پہلے بھی کیا گیا تھا، اب AI بیسڈ، مزید ٹیکنالوجی بیسڈ ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ 60 اینڈ 40% ہی رہے گا، 40% جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ جو پرائیویٹ لینا چاہتے ہیں پیکیجز، اور 60% جو گورنمنٹ کا کوٹا ہوگا اس کے ذریعے لوگ جا سکتے ہیں۔ ہر چیز اسکروٹنائز ہوگی، تمام رقم جو ہے وہ وصول جو کی جائے گی، اس کے بعد لیگلی ود AI ود آل دا ڈیٹا کمپیوٹرائزڈ جو باقی رقم بچے گی اس کو دوبارہ عازمین حج کو واپس کیا جائے گا، ان کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اور کسی بھی صورت جو ہے وہ کوئی بھی عازمین حج پہ جو حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی بدمزگی کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ کسی بھی لیول پر ہو، اس چیز کو میک شور کیا گیا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو پہلی بار جو رجسٹریشن ہوگی، اور جو اس میں ہو رہا ہے رجسٹریشن بھی ہوگی اور ویٹنگ لسٹ بھی ہوگی، اس کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے جو سرکاری حج کے ذریعے جانا چاہتے ہیں۔ ویٹنگ لسٹ بھی ہوگی کہ اس سال نہیں تو آپ کا اگلے سال نام آ جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو کوٹے کی میں نے بات بتائی ہے کہ 10% ادائیگی پر حج درخواستوں کے ذریعے جو ہے 10% آپ کو ادائیگی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ رجسٹریشن کے بعد جو ویٹنگ لسٹ ہے صرف 10% آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ ہو جائیں گے، اور جو آپ کی رقم واپس بچ جائے گی، واجبات جو بچ جائیں گے وہ آپ کو واپس ادا کر دیے جائیں گے۔ سردار یوسف نے یہ بھی مزید بتایا کہ جو نجی کمپنیز ہیں ان کے بھی کوٹے کی نگرانی کی جائے گی، اور اگر انہوں نے بھی کچھ اوپر نیچے کھپت کیا ہے تو ان کو بھی فائن کیے جائیں گے، جرمانے کیے جائیں گے، اور جو کوٹا ان کو دیا جائے گا وہ کس قسم کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق دیا جائے گا۔